محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، اور عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 10 محرم کو جو روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی خاص دن کے روزے کا اہتمام جو فرماتے تھے نا، وہ 10 محرم کا تھا، رمضان کے علاوہ میں۔ تو 10 محرم کا روزہ نبی علیہ السلام پابندی سے رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں ذرا بات سمجھ لیجئے پوری تفصیل کے ساتھ، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت سن لیجئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کو ہی غلاف کعبہ کعبہ شریف کو پہنایا جاتا تھا، کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزے کے سے پہلے فرض تھا، نبی علیہ السلام رکھتے تھے، اور بھی صحابہ رکھتے تھے۔ مدینہ میں جب آئے تو آپ نے فرمایا رکھے، مدینہ میں بھی رکھتے رہے۔ 10 پھر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کی اجازت ہے، کوئی 10 محرم کا روزہ رکھے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو ٹھیک ہے، آپ 10 کا اکیلے رکھتے رہے۔ آخر عمر میں، اپنی زندگی کے آخری سال میں جب 10 محرم آئی، آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہودیوں نے بھی روزہ رکھا، بتایا گیا وہ بھی رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہو؟ کہا فرعون کو غرق کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تم نسبت کر رہے ہو تو ہم یہ روزہ رکھیں۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اسلامی غیرت جو آج ہمارے اندر ختم، اسلامی غیرت کی وجہ سے ایک بات آئی، صحابہ نے بھی پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے سال جو ہوگا وہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھے، ایک دن آگے پیچھے روزہ رکھے، یہ حکم آ گیا۔ اب سمجھیں، آپ 23 سال سے گویا کہ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، مکہ میں بھی رکھا، مدینہ میں بھی رکھا۔ جس دن پتہ لگا کہ اس میں ایک مشابہت کا پہلو آ سکتا ہے تو آپ نے کہا آئندہ 2 رکھو، تاکہ اس دن کی برکت بھی مل جائے اور مشابہت بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، یہ جو علماء ہیں نا بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، جو مرضی کرو، اسلام میں تو کوئی پابندی ہے ہی کوئی نہیں۔ جناب اسلام میں آسانیاں ہیں، من مانیاں نہیں ہیں۔ ہم من مانی کو آسانی کا نام دے دیں تو پھر بات ہی غلط ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، من مانی نہیں ہے۔ ہم نے من مانی کو آسانی کا نام دے کے بات کہیں اور لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کی، یہود کی مخالفت کرو۔ ہم جب بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو 7، 9 یا 11 کو جوڑتے ہیں، کیوں؟ اصل تو 10 ہے، صرف اور صرف وہ اس لیے رکھوایا گیا کہ تم مخالفت کرو۔ اب اگلا مہینہ 14 اگست کا ہے جی، ہم یہاں سارے پاکستانی بیٹھے ہیں جی، جن کو تو پاکستان سے محبت ہے ہاتھ کھڑے کریں جی، مجھے تو محبت ہے بھی، میں نے تو کھڑا کر لیا، چلے ماشاءاللہ سب نے کھڑا کر لیا۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے دل بڑا کر کے براڈ مائنڈیڈ ہو کے بات کو سننا ہے اور جواب بڑے براڈ مائنڈیڈ ہو کے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سوال ہیں، ان کے بعد میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص، نہیں سوال ایک ہی ہے، اگر کوئی شخص 14 اگست کو خوشیاں منائے، آزادی کی، جھنڈے لہرائے اور جناب اس دن دعائیں مانگے ملک کی ترقی کی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ محب وطن۔ یہی بندہ اگر 14 کے بجائے 15 کو خوشی منائے تو ہم کیا کہیں گے جی؟ غدار کہیں گے۔ کیا کہیں گے جی؟ کیا کہیں گے جی؟ کیوں؟ آپ کے دل اتنے تنگ کیوں ہو گئے؟ کیا کیا اس نے؟ دوسروں کا دن ہی تو منایا ہے نا، کیا کیا اس نے؟ وہ کہے میرا آئی ڈی کارڈ ناظرہ کا، میں پاکستان میں پیدا ہوا، میرا باپ بھی پاکستان میں پیدا ہوا، میں مروں گا بھی یہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہماری قومی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ غیروں کا دن منائیں۔ ہم سب نے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی پاکستانی 15 اگست کو خوشی منائے گا ہم اسے کہیں گے غدار۔ تو کوئی کلمہ پڑھنے والا غیروں کا لباس پہنے، کلمہ پڑھنے والا غیروں کے طریقے اپنائے، کلمہ پڑھنے والا غیروں کے دن منائے، ہم علماء کو کہتے ہیں کیوں اتنے تنگ دل ہو گئے جی؟ اگر کسی کے اندر شرم اور حیا ہو تو یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے۔
تو من مانی ہمارے اندر ہے جس کو ہم آسانی کا نام دے دیتے ہیں. کسی کو کہو جی آپ برتھ ڈے نہ بنایا کریں، اور نہیں جی نہیں آپ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں، بھئی یہ آپ غیروں کا لباس مت پہنا کریں، نہیں جی اسلام میں تو کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے. چپڑاسیوں کا ڈریس کوڈ ہے دنیا میں، ویٹر کا ڈریس کوڈ ہے دنیا میں، اگر نہیں ہے تو مسلمان کا ڈریس کوڈ نہیں ہے جی. کہ جی کیوں آپ کرتے ہیں؟ اصل میں ہم نے من مانی کو آسانی کا نام دے دیا کہ ہمارا اپنا من نہیں مانتا کہ مسلمانوں والا لباس پہنے، من نہیں مانتا کہ طرز اپنا جو معاشرت ہے، بود و باش ہے، اپنی ظاہری کیفیت ہے، حیثیت ہے، اپنا ظاہر ہے، لباس، یہ سب نبی علیہ السلام کے مطابق بنائیں. ہماری بچیوں کے نام کیا ہیں عورتوں کے؟ فاطمہ، زینب، مریم، رقیہ، ہاجرہ، اس طرح کے نام ہیں. جن لوگوں کے نام پہ نام رکھیں ان کے لباس کو، ان کے طریقے کو، ان کے پردے کو اپنانے کی ہمارے یہاں ہمت نہیں ہوتی، ہم کرتے نہیں، اور کہتے ہیں علماء کو جی یہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں. اصل جرم کیا ہے ہمارا؟ من حرامی حجت ہزار. اسی طرح کا ایک جو کوئی ہے نا وہ محاورہ، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ہم من مانی کو آسانی کا نام دے کے علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اکیلے 10 کا روزہ مت رکھنا. اگر عقل اور غیرت اور شرم ہو تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور وہ اگر ہم نے دبا دی ہے کہیں پہ تو بس پھر ہم کیا سمجھائیں، ہم نے تو بات پہنچا دی ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو 10 محرم کو جناب روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، لیکن 9 یا 11 کا ساتھ جوڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں میں کہ جی صرف اکیلے 10 محرم کا ہم روزہ رکھ لیں تو کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، 2 روزے رکھنے چاہیے. پھر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی اگر ہم یہ جو نفلی روزے ہیں 9، 10 یا 10، 11، اس میں قضا روزے رکھ لیں تو کیسا ہے؟ تو دیکھیں بھئی اگر کسی کے قضا باقی ہیں تو بہترین ترتیب یہی کہ پہلے قضا روزے پورے کرے تاکہ قرض تو ادا ہو. تو ایک دفعہ پورے ہو جائیں گے تو پھر اگلے معاملات چلیں گے.